مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کی جو حدود حرم ہے، اس حدود حرم کے اندر امام مالک نے کبھی قضاء حاجت نہیں کی ہے، کبھی پیشاب نہیں کیا ہے، باہر جا کر قضاء حاجت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ نبی کا شہر ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ یہ نبی کا شہر ہے، وہاں کبھی قضاء حاجت نہیں کی ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں پیدل چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی نے کہا امام صاحب آپ کے پاس اتنے قیمتی گھوڑے ہیں، کبھی گھوڑوں پر سوار ہو جایا کریں۔ امام مالک نے محبت کے اندر ڈوب کر جملہ کہا، فرمایا اوے مجھ سے کہنے والے کہ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینہ کی گلیوں میں سفر کروں؟ فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہیں جس گھوڑے پر امام مالک سوار ہو اور اس گھوڑے کے سم وہاں لگ جائیں جہاں میرے محبوب کے قدم لگے، میں یہ بھی برداشت۔ اللہ اکبر! تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کے مدینے سے بھی کیا کرنا ہے؟ محبت کرنی۔ آپ کے شہر سے بھی کیا کرنا ہے؟ محبت کرنی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے، ایک آدمی کی زبان سے جملہ نکلا، اس نے کہا مدینے کی مٹی خراب ہے۔ کیا کہا؟ مدینے کی مٹی خراب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غصے کے اندر آ گئے، فرمایا فتویٰ جاری کیا ہے اور فرمایا اس کو 30 کوڑے لگائے جائیں۔ اتنے کوڑے؟ 30 کوڑے لگائے جائیں اور اتنے دن اس کو جیل کے اندر رکھا جائے تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ ساتھ والے آدمی نے پوچھا امام صاحب اتنا سخت فتویٰ دے دیا ہے، 30 کوڑے بھی لگوائے ہیں، ساتھ جیل کے اندر بھی ڈال دیا ہے۔ امام مالک نے عشق اور محبت کے اندر ڈوب کر کہا، فرمایا اس ظالم نے اس مٹی کو خراب کہا ہے جس مٹی پر میرے نبی کے قدم لگے۔ اللہ اکبر! جس مدینے کی مٹی پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں وہ خراب نہیں ہو سکتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یوں میرے نبی کے شہر کا احترام بھی کرتے ہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں کا بھی احترام ہو رہا ہے۔ تو آپ کی تعظیم اور توقیر کا پہلو یہ ہے کہ جن جن چیزوں کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی ہے ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، ان کا ادب بھی کرنا ہے۔ آپ کی تعظیم اور توقیر کا یہ بھی پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم حدیث سے بھی محبت کریں۔ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے، آپ نے جو فرمایا ہے، آپ نے جو کہا ہے، وہ حدیث سے مسلمانوں اس کا بھی کیا کرنا ہے؟ ادب و احترام کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث پڑھانے آتا ہے تو حدیث کا کتنا احترام کرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا محدث ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حدیث پڑھانے سے پہلے غسل کرتا ہے۔ حدیث پڑھانے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ غسل کرتا ہے، پھر عمدہ کپڑے پہنتا ہے، پھر خوشبوئیں لگاتا ہے، خوشبوئیں لگانے کے بعد پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مالک حدیث پڑھا رہا ہے، کیا مزہ ہوگا کہ امام مالک جیسا محدث حدیث پڑھا رہا ہے، عبداللہ ابن مبارک جیسا شاگرد حدیث سن رہا ہے۔ وہ عبداللہ ابن مبارک جو امام بخاری کا بھی استاد ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک امام مالک کی حدیث سن رہا ہے اور استاد شاگرد کی نظریں استاد کے چہرے پر پڑتی ہے، استاد کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، امام مالک کا رنگ کیا ہو رہا ہے؟ تبدیل ہو رہا ہے۔ جب بار بار رنگ تبدیل ہو رہا ہے، جب حدیث ختم ہو گئی آپ نے حدیث کی کتاب کو بند کیا ہے اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا عبداللہ ذرا میری پیٹھ سے کپڑا اٹھانا نا، کیا چیز ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے آپ کی پیٹھ سے کمر مبارک سے کپڑا ہٹایا ہے، ایک اتنا بڑا بچھو تھا جس نے حضرت کو 16 مرتبہ ڈسا، 16 مرتبہ ڈنگ مارا تھا۔ میں نے کہا حضرت آپ پہلے بتا دیتے، یہ موذی آپ کو اتنا ڈستا تو نہیں، ڈنگ تو نہ مارتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میاں اس وقت میں حدیث رسول اللہ پڑھا رہا ہوں۔ کیا پڑھا رہا؟ اللہ، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب و احترام مسلمانوں۔ فرمایا اس وقت میں حدیث رسول اللہ پڑھا رہا تھا اور حدیث رسول اللہ پڑھاتے ہوئے